میرے دوستو، عاشق وہ کہلایا جو سعد بن ربی ہے، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق کہا گیا کہ جس کی نعش احد پہاڑوں پر تڑپ رہی ہے۔ یہ سعد بن ربی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عاشق تھا جو احد کی لڑائی میں تڑپ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا کہ جا سعد بن ربی کو تلاش کر کے لا، سعد جہاں ملے اس کو میرا سلام کہنا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ صحابی احد کے پہاڑوں پر پھرتا رہا مگر اس کو سعد نہ ملا۔ واپس آ جاتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، سعد نہیں ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کے نعشوں میں تلاش کر، اگر سعد شہید ہو گیا تو مجھے آ کر خبر دے دے۔ سعد کو تلاش کر رہا ہے، نعشوں کو دیکھا، نعشوں کو اوپر سے ہٹایا تو معلوم ہوا کہ نعشوں کے نیچے سعد بن ربی تڑپ رہا ہے، اور اس آخری وقت میں اس نوجوان نے اس سعد کو ہلا کر اس کے منہ میں پانی ڈالا اور اس سے کہا اے سعد، پیغمبر دو جہاں نے تجھے سلام بھیجا ہے۔ صحابی کہتا ہے کہ جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام اس کو کہا تو ایسے معلوم ہوا جیسے اس کے چہرے میں چمک پیدا ہو گئی ہو۔ وہ اٹھ کر بیٹھنا چاہتا ہے لیکن تڑپ کر پھر گر جاتا ہے، اور جب اس نے کہا کہ میرا پیغمبر کیا فرماتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، صحابی نے کہا کہ پیغمبر تجھے یاد کرتے ہیں، نبی تجھے بلاتے ہیں۔ سعد کہتا ہے اے نوجوان، میرے پیغمبر کو یہ کہہ دینا کہ سعد کا آخری وقت تھا، سعد جنت کی خوشبو پا رہا تھا، سعد آنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ نبی کو تم میرا بھی سلام کہہ دینا اور جا کر میری قوم کے انصاریوں کو جمع کر کے کہنا کہ تمہارا سردار تڑپ تڑپ کر دنیا سے چلا گیا، لیکن وہ آخری وقت کہتا ہے او انصار یوں کٹ جانا، او انصارو یوں کٹ جانا، لیکن میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آنچ نہ آنے دینا۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ جب میں سعد بن ربی کی بات سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سعد تڑپ رہا ہے۔ تڑپتے ہوئے اس نے کہا ہے کہ جا کے میری قوم کو کہہ دینا کہ نبی کے اوپر آنچ نہ آنے دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ، میں سعد سے راضی ہوں، تو بھی سعد سے راضی ہو جا۔ میرے بھائیوں، اور یہ صحابی ایک عجیب واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں گیا، میں نے دیکھا کہ اس احد کی لڑائی کے بعد ابو بکر صدیق اپنے مکان کے باہر چٹائی کے اوپر رونق افروز ہیں۔ ابو بکر چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں۔ میں قریب گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ابو بکر کے سینے پر ایک بچی کھیل رہی ہے۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ابو بکر بار بار اس بچی کو چومتے ہیں۔ میں نے پوچھا ہے صدیق اکبر، یہ کس کی بچی ہے؟ تو صدیق کی چیخ نکل گئی۔ فرمایا تجھے پتہ نہیں کہ یہ بچی سعد بن ربی کی یتیم بچی ہے، یہ اس کی بچی ہے، میں اس لیے چومتا ہوں کہ سعد کا آخری وقت تھا۔ اس نے یہ تو تجھے کہا کہ قوم سے کہہ دینا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آنچ نہ آنے پائے، لیکن مرتے وقت اس کو اپنی بچی کا خیال نہیں آیا، اس کو نبی کا خیال آیا۔ عاشق میرے دوستو اس کو کہتے ہیں جو آخری لمحات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا فکر کرے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر اپنی جان قربان کر دے، اور پھر زندگی کے آخری چند لمحات ہوں اپنی بیوی بچوں کو یاد کرنے کے بجائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی عشق اس پر سوار ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا فکر لاحق ہو، تو عشق اس چیز کا نام ہے۔